زبیر صاحب، ایک تو نیکسٹ ویک از فلڈ ود امپورٹنٹ کیسز، وہ امپورٹنٹ کیسز جو کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ رکھتے ہیں. ایسے میں اسپیشلی چیف جسٹس پاکستان صاحب کی جو شمولیت ہے بینچ کے اندر، اس پہ پاکستان تحریک انصاف میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. حامد خان صاحب مینٹینز کے فل بینچ کا مطلب یہ ہے کہ فل بینچ ایک جج نہیں، چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہو یا کوئی اور ہو. آپ کی نظر میں قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈیمانڈ تھی کہ نہیں جی چیف جسٹس پاکستان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، یہ سٹینڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی فل بینچ کنسیڈرنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلی بات تو دیکھیے، جب یہ پہلی دفعہ کانسٹیٹیوٹ کی تھی بینچ نے، چیف جسٹس اور کمیٹی نے، تو 3 ممبر بینچ تھی. پھر انہوں نے ریفر کر دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ جی آپ اس لارجر بینچ میں سیکشن 4 کے تحت جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ہے، اب وہ لارجر بینچ تھی، وہ منیمم 5 جج کی ہونی چاہیے. اب چیف جسٹس صاحب جس کمیٹی نے، مجھے نہیں معلوم ان کے اندر کیا آپس میں ان کی فیصلہ ہوا، لیکن فیصلہ فل بینچ کا ہوا، فل کورٹ کا ہوا. تو دیکھیے اب فل کورٹ کا مطلب ہے کہ سارے جج، لیکن میں جس طرح سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جو انہوں نے پچھلے دنوں میں کچھ فیصلے، جیسے بلے کا فیصلہ، اب یہ دیکھیے بلے کے فیصلے کی یہ کڑی ہے آگے کہ جی اب ان کو سیٹیں ملنی چاہیے، اس کاؤنسل کے ساتھ ان کا وہ ہے، اگر ان کو نہیں ملنی چاہیے تو کیا ان کی وہ سیٹیں دوسری پارٹیوں میں تقسیم ہونی چاہیے. تو یہ ایشو تھا. لیکن جو بات اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچرلی ابھی جدول صاحب کہہ رہے تھے کہ ثوابدید ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے پارٹی کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک جج صاحب فیصلہ تو اپلیکیشن دے یا بات کر سکتا ہے کیس سے علیحدہ، اس میں ہوتا ہے بعض دفعہ جج ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا کیس چلا، جواد پہلے منصور علی شاہ صاحب بیٹھے، پھر گورنمنٹ نے ان پہ آبجیکشن کیا کہ جی آپ کا تعلق ہے ہمارے سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب سے، تو آپ بینچ سے الگ ہو جائیں. وہ بینچ سے الگ ہو گئے. آپ کو یاد ہے پچھلے زمانے میں جب کیسز چلا کرتے تھے تو گورنمنٹ کی طرف سے اپلیکیشن آتی تھی کہ بندیال صاحب اور یہ مختلف یہ جج کیس نہ سنے، یہ باعث ہیں. تو دیکھیں نا مطلب کہ اب اس وقت جو ایک سب سن لی ہے، اس وقت جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے کہ جو انہوں نے خط لکھا بھی چیف جسٹس صاحب نے برٹش ہائی کمیشن کو، اس کے اندر اس بلے کے کیس کی انہوں نے بڑی تعریف کی کہ دیکھیں ہم نے انصاف و قانون کے حساب سے یہ کیس کا فیصلہ کیا، یہ اس کی نقل لیجیے. تو یہ ساری چیز اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس سننا مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب تھا. لیکن نیچرلی وہ چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ ان کی ثوابدید ہے، کوئی پارٹی اس پر ان پہ آبجیکشن کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن یہ جو خط لکھ دیا گیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ وہ کیس سنے یا نہ سنے. کیونکہ دیکھیں جب ان کا اپنا ریفرنس سنا تھا تو ان کے وکیلوں نے آبجیکشن کیا تھا 2 ججوں پہ کہ جی وہ ان کے چیف جسٹس کا بننے کا چانس ہے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن تھے اور جسٹس طارق مسعود. تو وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے جسٹس فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں. یہ جدول صاحب کو یاد ہوگا اس بات. تو یہ ساری بات رائٹ. لیکن زبیر صاحب اب پرابلم ہے کہ آپ نے ریفر کیا ہے وہ ایشوز جو کہ پی ایم ایل این اٹھایا کرتی تھی جب ان کی مرضی کے ڈیسیژنز نہیں آیا کرتے تھے. یہی چیز ہم پی ٹی آئی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب مرضی کے ڈیسیژنز نہیں آتے. اب وہ بلے کے سائن میں پیچھے اور بھی بہت محرکات تھے نا زبیر صاحب. نہیں وہ دیکھیے وہ جو ان کے جو آبجیکشنز ہوتے تھے وہ ان کے اس لیے اٹھاتے تھے، کہتے تھے کہ جی وہ ہم خیال ججز، بینچ کی کانسٹیٹیوشن سے پتہ لگتا ہے فیصلہ کیا جائے. دیکھیے جو کیس جو ان کے سامنے چلے وہ کیا تھے، الیکشن کا کیس تھا، اس میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا 90 دن میں ہونے چاہیے. تو آئینی اور قانون کے حساب سے بات تھی. لیکن آپ دیکھیے نا مطلب کہ کون سا یہاں تو ایک بات ہے کہ پارٹی کو آپ فیصلہ آیا جس کی وجہ پارٹی سے اس سے سمبل لے لیا گیا. پہلی دفعہ کسی پارٹی کے خلاف آیا، باقی پارٹیوں میں الیکشن ہوا نہیں ہوا، ان کا کوئی پارٹی سمبل پہلے بھی جماعتوں سے لیا جاتا ہے. اور جو اس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو جینوئن وہ فیل کرتے ہیں کہ جی ان کو انصاف اس طرح سے نہیں ملے گا بعض ججوں سے. رائٹ. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ ججز جو ہیں وہ معزز ججز عدالت کا حصہ ہیں اینڈ وی ہیو ٹو سی. جدول صاحب ہر جج عدالت کا حصہ ہوتا ہے. ابھی یہ نیچے جو ایک جج تھے جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا عدت کے کیس پہ، یہ انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کے جو شوہر تھے ان کی طرف سے آبجیکشن آیا. وہ وکیل جو تھے وہ بھی اس پارٹی سے جس سے جدول صاحب کا تعلق ہے، جو ابھی کہہ رہے تھے میرا پارٹی سے تعلق ہے، تو انہی کے وہ وکیل ہیں. تو ویسے آن اے پرسنل نوٹ وکلا کے اندر یا اوور آل وکلا تحریک پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ حصہ رہے ہیں. وہ سیاست ایسی سرائیت کر گئی ہے کہ کبھی کبھی وہ لائن ڈرا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. لیکن اس ٹائم پر ایک اور کیس بھی ہے جدون صاحب، اور وہ ہے توہین عدالت والا کیس. فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کو بلایا گیا عدالت میں، 5 جون کو وہ کیس ہوگا.
اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو اپنا جو پارلیمنٹ والا ڈومین ہے اس کو چھوڑ کر سارے معاملات کو عدالتوں تک لانے کی بجائے پارلیمنٹ میں حل کرنے چاہیے؟ کیونکہ یہاں عام پاکستانی کے کیسز بھی ہیں، جب سیاست والے کیسز آتے ہیں تو وہ امپورٹنٹ ہو جایا کرتے ہیں آف کورس، بیکاز اس کے اندر ملک کی سیاست رک جایا کرتی ہے، تو باقی عام پاکستانی کے کیسز رک جاتے ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی بالکل اس طرح ہے، اگر ایز آف ٹوڈے جو ہے وہ 58,000 کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، اور پینڈنسی جو ہے دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، صبح جو کیس ہے اب فل کورٹ بیٹھے گی، چاہے وہ 11 بجے کے بعد ہی بیٹھیں، لیکن ایک ٹائم جو ہے بہت زیادہ جو ٹائم جو ہے ان کیسوں میں گزرتا ہے، اور دوسرے جو کیس ہیں عام پبلک کے یا مرڈر، ایون کہ مرڈر ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ کے اندر رکے ہوئے ہیں، تو ان میں ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکلی کیسز ہیں ان کی پرائرٹی ہوتی ہے، اگر وہ ٹیک اپ نہ ہو تو پھر پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح ہی کام شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارے کیس ٹیک اپ نہیں کر رہی، ہمارے امپورٹنٹ کیسز ہیں گورنمنٹ کے، تو جب وہ ٹیک اپ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ٹلٹ ہوتا ہے میڈیا بھی اس کو اٹھاتے ہیں، وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے لائیو اسٹریمنگ بھی شروع ہو گئی ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز کا جو کیسز ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اب جو بھی کیس آتا ہے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا سٹیک ضرور ہوتا ہے، جس طرح اب صبح ایک کیس ہے، اس طرح آپ نے ابھی ہم نے ڈسکشن کی، آرگومنٹ کی ہے کہ جی ریزرو سیٹوں کا کیس ہے، تو اس میں آئین کی اور قانون کی، الیکشن ایکٹ 2017 کی انٹرپریٹیشن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں نا گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کی بہت بڑی ہائی سٹیک ہے ان سیٹوں میں۔ اگر یہ سیٹیں گورنمنٹ کو مل جاتی ہیں تو ان کی میجارٹی آ جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر ان کو نہیں ملتی تو پارلیمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل جو ہے امینڈمنٹ ہونا ہی مشکل ہے، سینٹ کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کی ان کی سیٹیں جو ہے اس طرح برابر نہیں ہوتی، تو ان سیٹوں کی بڑی امپورٹنس ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کنٹیمپٹ کی، تو میں پہلے ایک گزارش کر چکا ہوں آپ کے ابھی کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ کنٹیمپچوس لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ بعض جج جو ہیں بڑے لبرل ہیں، وہ کہتے ہیں جی، جس طرح ون آف دا جسٹس اطہر مدلہ، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ایک بندے نے لینگویج استعمال کر دی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایک ادارہ ہے، اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ تمام جو ملک کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے عام شہری ہے اس پہ لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ججمنٹ کے اندر ججمنٹ پہ کرٹیسائز کریں۔ تھینک یو ویری مچ جہانگیر جدون صاحب، مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔